بہت شکریہ غام صاحب آپ کے وقت کا۔ غام صاحب ہمارے ملک کے ایک بڑے مشہور صحافی ہیں، دانشور ہیں، مبشر علی زیدی صاحب، آپ بھی ان سے واقف ہوں گے اور وہ لکھتے رہتے ہیں مختلف امور پہ۔ گزشتہ دنوں انہوں نے ایک موضوع پر قلم اٹھایا اور اپنی کچھ کنفیوژنس کا اظہار کیا جو مذہب کے بارے میں ایک جدید ذہن کے سامنے آتی ہیں۔ وہ کنفیوژنس تو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، آپ کی رائے جانیں گے، لیکن انہوں نے اپنے اس آرٹیکل میں ایک شکوے کا اظہار کیا۔ ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ جب کبھی بھی ہماری سوسائٹی میں کوئی شخص مذہب کے اوپر سوال اٹھاتا ہے تو جو لوگ مذہب کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کا جو ریئیکشن ہوتا ہے اس کے اوپر، وہ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ جس کی کوئی حوصلہ افزائی کی جا سکے۔ وہ شخص کو مجہول الخیال کہتے ہیں، کوئی کسی کو کہتے ہیں گمراہ ہو گیا ہے، کوئی کہتے ہیں پتہ نہیں کوئی اس نے مغربی فلسفہ پڑھ لیا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جو جدید ذہن کے لوگ ہیں، جدید تعلیمی یافتہ لوگ ہیں، ان کے ذہن میں اگر کوئی مذہبی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے تو مذہبی علماء کو ان کے سوالات سن کے ریئیکٹ کیسے کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ نئے خاص طور پر پڑھے لکھے ہیں ان کے ساتھ مذہبی علماء کا کوئی ابلاغ کا، کمیونیکیشن کا رشتہ نہیں قائم ہو پاتا۔ ایسے لگتا ہے کہ یہ دو الگ الگ دنیایں ہیں جن میں لوگ رہ رہے ہیں۔ اگر صرف اتنا ہی معاملہ رہتا تو چلیے کوئی راستے تلاش کیے جاتے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر جو مسئلہ سنگین تر ہو گیا ہے وہ مذہبی علماء کی تربیت کی خامی ہے۔ یعنی ان کو اس بات کے لیے کبھی تیار ہی نہیں کیا جاتا کہ ان کا معاشرہ کیا ہے، ان کا زمانہ کیا ہے، اس زمانے نے کیا سوالات پیدا کر دیے ہیں، لوگوں کی سوچ میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں، دنیا میں جو تہذیبی سفر ہوا ہے اس نے کیا سوالات پیدا کر دیے ہیں۔ انہیں کبھی اس کے لیے تیار نہیں کیا جاتا کہ وہ اس صورتحال کو سمجھیں۔ مدرسوں میں وہ دین پڑھتے ہیں اور یہی خیال کر لیتے ہیں کہ یہ وہی پرانی دنیا ہے جس میں ہماری حکومت ہے، ہم دنیا کی ایک عالمی طاقت ہیں، ہمارے پاس قوت ہے، اقتدار ہے اور ہماری عدالتیں قائم ہیں، ان میں قاضی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ کسی نے ہمت کیسے کی کہ وہ یہ سوالات اپنے اندر لائے؟ یہ رویہ ان کی ذہنی ساخت کا حصہ بن جاتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد چلیے یہ رویہ ہو گیا، ان کی تعلیم میں بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی کہ انہیں یہ بتایا جائے کہ یہ سوالات پیدا کہاں سے ہو رہے ہیں، ان کا باعث کیا چیز بن رہی ہے، کیا اس کا باعث کوئی خارج کی چیز ہے یا خود مذہب کو جس طریقے سے پیش کیا گیا ہے اس میں ہی لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ تو جب آپ باہر کی چیز پر غور کریں گے تو وہاں یہ سوال ہوگا کہ آپ اس کو اس کے اندر اتر کے سمجھیں۔ جب آپ خود اپنے اوپر غور کریں گے تو وہاں دیانت کا تقاضا یہ ہوگا کہ آپ اپنے سمجھے ہوئے پر بھی دوبارہ غور کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو نہ اس کی اہلیت ہوتی ہے کہ خارج کو دیکھ سکیں اور نہ اس کے لیے ذہنی تیاری ہوتی ہے کہ جو کچھ خود سمجھا ہوا ہے اسے ریوزٹ کر سکیں، اسے ریویو کر سکیں، اس کا دوبارہ جائزہ لے سکیں۔ بلکہ ان کی تربیت کا یہ حصہ بن جاتا ہے کہ ریویو کرنا، ریوزٹ کرنا، یہ تو گمراہی ہے، اس طرف جانا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ یہ کہ سوسائٹی کو بدقسمتی سے ہمارے تعلیمی نظام نے بھی اور ہمارے معاشرے کی عام تربیت نے بھی کمپارٹمنٹس میں بانٹ دیا ہے۔ پہلے سے آپ طے کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ فلاں ملحد ہے، فلاں سیکولرزم کا قائل ہے، فلاں یہ مانتا ہے، فلاں یہ مانتا ہے۔ سارے انسان ہیں، سب ہمارے بھائی ہیں، جس طرح آپ میرے عزیز ہیں ایسے ہی مبشر زیدی بھی میرے عزیز ہیں، اس لیے کہ وہ انسانیت کے رشتے سے میرے بھائی ہیں۔ وہ مذہب کا بھی اقرار کر رہے ہیں، ایک دوسرا رشتہ بھی پیدا ہو گیا، وہ میرے ملک کے رہنے والے بھی ہیں۔ اچھا، اگر کوئی آدمی پڑھا لکھا ہے، کوئی صحافی ہے، کوئی دانشور ہے تو وہ قوم کا اثاثہ ہوتا ہے، اس کی بات ویسے ہی آپ کو عزت کے ساتھ سننی چاہیے، اس کے سوالات کو آپ کو حوصلے کے ساتھ ایڈریس کرنا چاہیے۔ تو یہ چیز بھی نہیں سمجھائی بتائی جاتی۔
اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر ایک سوچنے سمجھنے والا آدمی پہلے تو کچھ پریشان ہوتا ہے کہ معلوم نہیں میں نے بات زبان سے نکال دی تو میرے ساتھ ہوگا کیا. معاشرے کے اندر بھی ہر آدمی گویا اگر اس کے پاس لوہے کی تلوار نہیں ہے تو زبان کی تلوار تو پکڑے ہی ہوئے. تو محبت کی زبان بولنے کے لیے لوگوں کو تربیت ہی نہیں کیا گیا, دعوت کی زبان بولنے کے لیے تربیت ہی نہیں کیا گیا. آپ کے اندر سچا ذوق پیدا ہونا چاہیے کہ اچھا میرا ایک بھائی ایک بات کر رہا ہے, اس کا ایک اشکال ہے, اس کو ایک بات کچھ خلجان میں مبتلا کر رہی ہے, تو مجھے اس کے اس خلجان کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے, مجھے اس کی قدر کرتے ہوئے اس سے محبت کر کے اپنی بات اس تک پہنچانی ہے. یہ جب تک یہ جذبہ نہیں پیدا ہوتا کہ انسانیت کی سطح پر محبت کا جذبہ ہر ایک کے ساتھ, مذہب کی سطح پر اخوت کا جذبہ کہ یہ سب ہمارے بھائی ہیں, ہماری قوم میں پیدا ہوئے ہیں, اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو جیسے بھی ہیں, کچھ سوالات پیدا ہو گئے ہیں, کچھ عمل میں کوتاہی ہو گئی ہے, لیکن ہیں ہمارے بھائی, اس جگہ پہ کھڑے ہوں گے نا آپ. تو یہ وہ بیماری ہے کہ جو اصل میں ہمارے علم کو بھی لاحق ہے, ہماری قوم کو بھی بحیثیت مجموعی لاحق ہے. یعنی علمائی کا معاملہ نہیں ہے. عام کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے اگر آپ بات کریں تو ہم سلیقے کے ساتھ اختلاف کرنا نہیں جانتے, ہم محبت کے ساتھ سوال کا جواب دینا نہیں جانتے, ہم فتویٰ دیتے ہیں, ہم تلوار نکالتے ہیں, ہم جب تک آدمی گردن نہ مار دیں اس وقت تک ہمارا دلی اطمینان نہیں ہوتا. تو ایک قاضی کا رویہ ہے, جبکہ اسلام نے یا قرآن نے ہم کو جو رویہ سکھایا تھا وہ یہ تھا کہ میرے رب کے پیغام کو پہنچاؤ اور حکمت کے ساتھ, دانائی کے ساتھ نصیحت کرو, اچھی نصیحت. کوئی اگر کسی موقع پر بحث مباحثے کی نوبت بھی پیدا ہو جائے تو جادلہم باللتی ہے احسن, اس کا بھی اچھا خوبصورت طریقہ اختیار کرو. اور یہ ہمارا مزاج نہیں ہے. اور مجھے بڑا افسوس ہوا بعض لوگوں کے ان کے اس مضمون پر تبصرے پڑھ کے کہ وہ تبصرے اسی طرح کے ہوتے ہیں جس طرح کہ ہمارا جواب دینے کا ایک انداز ہوتا ہے. خاموش کرا دینا دوسرے آدمی کو, ثابت کرنا ہے کہ وہ احمق ہے, اس کی بیوقوفی نمایاں کرنی ہے, جبکہ وہ اس کا مستحق ہے کہ وہ آپ کی بات سمجھے, آپ اس کی بات سمجھنے کی کوشش کریں, آپ اس کے ذہنی خلجان کے اندر اتر کر دیکھیں پیدا کہاں سے ہوا ہے, اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. تو یہ بس بدقسمتی کی بات ہے, اس کا صرف ماتم کیا جا سکتا ہے, لیکن کوئی دور دور اس کے اصلاح کے ابھی تک امکانات نظر نہیں آتے. اچھا غلام صاحب, جو سوال کسی کے ذہن میں اٹھ گیا, اس کو جو اسنپ کرنا, اس کو جو دبانا, اس کو ختم کرنا, بظاہر شاید وہ ہو بھی جائے ختم, لیکن ایک آدمی جس کو جواب نہیں ملا تو وہ اندر سے کیسے کسی مذہب کے بارے میں یا کسی دین کے بارے میں یا کسی خدا کے بارے میں احترام کا جذبہ پیدا کر. تو ہمارے جو علماء کا یہ رویہ ہے, اس کا نتیجہ پھر کیسے کیا نکلتا ہے دنیا میں؟ جب آپ سوال کو یوں دباتے ہیں تو آدمی پھر کیسے سوسائٹی میں جیتا ہے؟ وہی نتیجہ نکلتا ہے جو نکل رہا ہے. آپ کے ملک میں دسیوں لوگ ہیں اس وقت جو بڑے دانشور ہیں, حکماء ہیں, صحافی ہیں, لکھنے والے ہیں, سیاسی لیڈر ہیں, ان کے اندر اتر کر اگر آپ دیکھیں تو وہ ایمان سے بالکل فارغ ہو چکے ہوئے. یہی نتیجہ نکلتا ہے. یعنی لوگ ایک منافقت کی زندگی پھر اس طرح کے معاشروں میں بسر کرتے ہیں, اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا ان کے ہاں. چونکہ انسان کو اپنی ایک معاشرتی شناخت کی ضرورت ہوتی ہے. ایک مرتبہ ایک بڑے دانشور میرے ساتھ گفتگو کر رہے تھے, تو میں نے ان سے کہا کہ یہ جو کچھ آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے اپنے لیے مسلمان کا نام بھی اختیار کیے رکھنے کی, اس سے نجات ہی حاصل کر لیں. ایسے ہی تفنن طبع کے طور پر بہت اچھے اسلوب میں گفتگو کر رہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ چاہتے ہیں کہ پھر میرا جنازہ بھی نہ پڑھا جائے. تو آدمی کی کچھ معاشرتی ضرورتیں ہوتی ہیں, کچھ سماجی ضرورتیں ہوتی ہیں, کچھ سیاسی ضرورتیں ہوتی ہیں, اس وجہ سے لوگ خاموش رہتے ہیں. اور یا پھر یہ ہے کہ ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں لوگ ہمارے ساتھ کیا کریں گے, ہو سکتا ہے مارنے ہی نکل کھڑے ہوں. تو ہم سب سلسلہ شروع کرتے ہیں. جو اشکالات ہمارے عزیز بھائی دوست مبشر زاہد صاحب نے اٹھائے پیش کیے, ان پر آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ میں ان کے جذبات انہی کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ نبوت کا سلسلہ ختم نہ ہوتا تو نبی آج کے دور میں کیسے تبلیغ کرتے, یا سینکڑوں ہزار سال پہلے کے نبی آتے تو کیسے خدا کا پیغام ہم تک پہنچاتے؟ کیا فقط خدا سے روشناس کراتے یا قومی اور بین الاقوامی قوانین کی موجودگی میں وہ پرانی شریعت جو ہے انہوں نے ان کے مطابق وہ پیش کرتے؟ کیا یہ وہی 1500 سال پہلے کی شریعت ہوتی جو انہوں نے پیش کی تھی وہ آج کے دور میں پیش کرتے؟ تو سوال ان کا یہ ہے کہ یہ اگر آج کے دور میں پیغمبر آتے تو
تو وہ کیسے ہمارے ساتھ ایک تو کمیونیکیٹ کرتے، جو آج کے دور کے مسائل ہیں، بین الاقوامی مسائل، نیشن اسٹیٹ، یہ سارے، اور قانون سازی میں اتنی تو وہ پرانی باتیں کرتے، کیا کرتے ہو؟ دیکھیے، پیغمبروں کی پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے، قرآن مجید نے بھی وہ تاریخ بڑی حد تک سنا دی ہے، اور قرآن مجید سے پہلے ہمارے پاس جو سب سے بڑا مجموعہ ہے وہ بائبل ہے، اس میں بھی 2000 سال کی کم و بیش مذہبی تاریخ قلم بند ہو گئی ہے۔ تو پیغمبر کن چیزوں کو موضوع بناتے ہیں، وہ آ کر کیا بات کرتے ہیں؟ اگر آپ غور کریں تو ایک چیز یہ ہے کہ وہ زبان کیا بول رہے ہیں، ڈکشن کیا اختیار کر رہے ہیں۔ وہ تو ظاہر ہے کہ ہر دور کا الگ ہوتا ہے، وہ بات کیا کر رہے ہیں، وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں، یعنی ان کی بات اصلاً ایک ہی ہے۔ وہ نہ قومی مسائل کو موضوع بنا رہے ہیں، نہ بین الاقوامی قانون کے مسئلے حل کر رہے ہیں، نہ کوئی حکومتیں قائم کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ وہ لوگوں کو اس بنیادی حقیقت سے خبردار کر رہے ہیں کہ تمہاری موت پر زندگی ختم نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے کہ موت میرا، آپ کا، ہر انسان کا مسئلہ ہے۔ قومی بین الاقوامی قانون تبدیل ہو رہے ہیں، سوسائٹی بدل رہی ہے، معاشرے بدل رہے ہیں، موت کے مسئلے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ موت تو ویسی روز آ رہی ہے، اسی طرح روز آ رہی ہے، اور اس کا کوئی وقت بھی مقرر نہیں ہوا ابھی تک۔ یعنی وہ ماں کے پیٹ میں بچے کو آ جاتی ہے، وہ پیدا ہوتے ہی آ جاتی ہے، وہ 2 سال بعد آ جاتی ہے، وہ 50 سال بعد آتی ہے، وہ آتی ہے۔ اگر آپ اس وقت بھی انگلستان کی کسی گلی میں نکل جائیں، امریکہ کے کسی محلے میں چلے جائیں، جوہر کے کسی کعوہ خانے میں بیٹھ جائیں اور لوگوں سے پوچھیں کہ کیا موت کے بارے میں کوئی نئی حقیقت دریافت ہو گئی ہے، تو کوئی نئی حقیقت دریافت نہیں ہوئی۔ یعنی وہ آج بھی انسان کا سب سے بڑا اہم ترین مسئلہ ہے۔ یہ جو باقی مسئلے ہیں یہ مؤخر کیے جا سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جن چیزوں کو آپ قومی، معاشی، سیاسی، سماجی مسئلے کہتے ہیں وہ مجھے پیش نہ آئیں، آپ کو پیش آ جائیں۔ ہو سکتا ہے اس ملک میں اور طرح کے ہوں، میرے ملک میں اور طرح کے ہوں، لیکن یہ مسئلہ تو شمال سے جنوب تک ہر ایک کو درپیش ہے، موت کا مسئلہ۔ تو پیغمبر اصل میں اس مسئلے کو ایڈریس کرتے ہیں۔ تو کوئی پیغمبر پہلے دن آتا جس دن دنیا کی ابتدا ہوئی تھی، درمیان میں آتا، 1800 سال پہلے آتا، 1500 سال پہلے آتا یا آج آتا، وہ اپنے اسی مسئلے کو موضوع بناتا۔ اور وہ مسئلہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا وہ یہ تھا کہ لوگوں، یہ زندگی موت پر ختم نہیں ہو رہی۔ اس کائنات کے خالق نے اس کا خاتمہ ایک نئی دنیا کی تعمیر پہ کرنا ہے۔ وہ نئی دنیا ہے جو تمہارے لیے اصلاً بنائی گئی ہے، اور تمہیں وہاں جواب دہی کے ایک مرحلے سے گزر کر آباد ہونا ہے۔ یہ انبیاء علیہم السلام کی دعوت ہے بنیادی طور پر۔ یعنی وہ انسان کو یہ احساس دلائیں گے کہ تم اپنی تخلیق پر غور کرو، کائنات پر غور کرو۔ تمہاری تخلیق اور یہ کائنات یہ پکار کر کہہ رہی ہے کہ اس کا ایک خالق ہونا چاہیے، اور اس خالق کی طرف سے ہم تمہیں یہ اطلاع دینے آئے ہیں کہ زندگی موت پر ختم نہیں ہوتی۔ تو ان میں سے کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں ہے جس کے مبادی میں کوئی تبدیلی آ گئی ہو۔ یہ صدیوں پہلے بھی میرا اور آپ کا سب سے بڑا مسئلہ تھا، یہ اس وقت بھی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ لوگوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ یہ خیال کر بیٹھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام ہمارے سیاسی سماجی مسائل حل کرنے کے لیے آئے تھے، وہ اس موت کے بعد کی زندگی کی منادی کرنے کے لیے آئے تھے۔ جیسے قدیم زمانے کے شہروں میں منادی گھنٹی بجا کے لوگوں کو بتا رہا ہوتا خبردار ہو جاؤ، بالکل یہ کام کرنے کے لیے وہ آئے تھے۔ اسی لیے ان کے کام کا عنوان بھی قرآن مجید نے انذار بتایا ہے، خبردار کرنا، سوتوں کو جگانا، بیدار کر دینا، کیونکہ انسان اس دنیا میں الجھ کر اس چیز پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ موت آخر کہاں جانے والی ہے، زندگی ختم ہو رہی ہے موت پر یا اس کے بعد ایک نئی زندگی۔ یہ سوال ہے جس کو وہ موضوع بناتے ہیں۔ تو میرے نزدیک وہ 2000 سال پہلے آتے تب بھی یہی بات کرتے، آج آتے تب بھی یہی بات کرتے، کیونکہ ان کا موضوع یہ ہے۔
یہ بات واضح ہے. لیکن وہ کہتے ہیں جو شریعت انہوں نے دی تھی 2000 سال پہلے، آج آتے ہیں تو آج بھی یوں ہی بتاتے ہیں نماز ایسے پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے جدید دور کے انسان کو، یعنی وہ قبائلی لوگوں کو تو انہوں نے بتایا، تو آج بھی شریعت اور قانون بھی ویسے ہی دیتے ہیں. دیکھیے پھر یہاں پہ وہی بات، قبائلی لوگ یا زرعی تمدن کے لوگ یا آج کے لوگ، ان کے مسائل میں دنیا کے حوالے سے تبدیلی آئی ہے، موت کے حوالے سے نہیں ہے، نہ موت کے حوالے سے آئی ہے نہ خدا کے حوالے سے آئی ہے. یعنی اگر اس کائنات کا کوئی خالق ہے تو میرے رشتے کو اس کے ساتھ قائم ہونا چاہیے نا. یہ ایسی بات ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے، قبائلی معاشرہ ہو، زرعی تمدن ہو یا آج کا، بچے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں تو ماں کا رشتہ وجود میں آ جاتا ہے. ماں اور باپ کا رشتہ باعث بنتا ہے تو باپ کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے. دوسرے بہن بھائی وجود میں آتے ہیں تو بہن بھائیوں کے رشتے قائم ہو جاتے ہیں. اب ان رشتوں کے معاملے میں جو بنیادی تعلق ہے وہ تو ویسا کا ویسا ہی ہے آج ہی. تو یہی تعلق انبیاء علیہم السلام ہمارا اس کائنات کے خالق کے ساتھ قائم کرتے ہیں، یعنی خدا کے ساتھ قائم کر دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح یہ تمہارے رشتے ہیں جن کو تم پہچانتے ہو، تو سب سے بڑا رشتہ تمہارے خالق کے ساتھ ہے، اور جس طرح ان رشتوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے کچھ آداب ہیں، اسی طرح اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے بھی آداب ہیں. ان کا تعلق زمانے سے نہیں ہے، ان کا تعلق زمانے سے نہیں ہے، وہ آداب ہیں. یعنی آج بھی مجھے ماں سے محبت کے ساتھ ملنا ہے. آج میں یہاں آپ کے ساتھ مصافحہ کر لوں، عربوں کے طریقے پر میں آپ کا بوسہ لے لوں، میں کوئی معانقہ کر لوں، میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں، اس سے کیا فرق واقع ہوتا ہے؟ یعنی اس میں کون سی تبدیلی کی ضرورت پیش آ گئی؟ کیا اس وقت انسان نے ان تمام آداب سے کو خیر بات کر دیا کہ سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے، اب ہم مصافحہ نہیں کیا کریں گے، ماں کو سلام نہیں کریں گے، ماں کو سلام نہیں کریں گے. تو جس طریقے سے میرے یہ رشتے ہیں جن کے آداب کے ساتھ میں زندگی بسر کرتا ہوں تو میں ایک اچھے انسان کی زندگی بسر کرتا ہوں. اسی طرح میرے پروردگار کے ساتھ میرا کیا تعلق ہونا چاہیے اس کے بھی کچھ آداب ہیں، وہ بتا دیے گئے ہیں. اچھا، پھر جو مجھے آخرت کی بشارت دی گئی ہے کہ یہ زندگی ختم نہیں ہوتی، یہ انسانیت کو سب سے بڑی بشارت ہے جو انبیاء نے دی ہے. سوچئے نا کہ ایک سوچنے والا کی مخلوق، ایک شعور رکھنے والی مخلوق، ایک بے پناہ تمنائیں اور آرزوئیں رکھنے والی مخلوق، اس کو کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ موت کے بعد کیا ہونے والا ہے. تو انہوں نے یہ عظیم بشارت دی ہے کہ موت کے بعد تمہاری اٹرنل لائف، ابدی زندگی شروع ہونے والی ہے. اب وہ ابدی زندگی میں مجھے کامیاب ہونا ہے. کامیابی کی بنیاد کیا ہے وہ پیغمبروں نے بتایا، جو دوسری بات بتائی، یعنی یہ منادی کی کہ تمہیں ایک دن اپنے پروردگار کے سامنے پیش ہونا ہے، اور دوسری بات یہ بتائی کہ پیشی میں کامیابی کیسے ہوگی. اپنے آپ کو پیوریفائی کرو، پاکیزہ بناؤ، اور وہ پیوریفیکیشن ہر زمانے میں ہوگی، وہ ہر زمانے میں ہوگی. یعنی اس پاکیزگی میں وہ کیا تبدیلی ہے، کیا تغیر ہے جو آ گیا ہے. یہ غلط فہمی یا یہ سوال ہی یہاں سے پیدا ہو رہا ہے کہ یہ خیال کر لیا گیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کوئی قومی یا بین الاقوامی مسائل حل کرنے آئے تھے، یا کوئی قومی یا بین الاقوامی قانون دینے کے لیے آئے تھے. ان کا یہ مشن ہی نہیں ہے. ان کاموں کے لیے انسان کو اللہ نے بڑی عقل دے رکھی ہوئی ہے. اگر آپ اس وقت غور کر کے دیکھیں تو مغربی اقوام نے دنیا میں جو کچھ شہروں کا انفراسٹرکچر پیدا کیا ہے، جو ادارے بنائے ہیں، سوشل سائنسز میں جو ڈیولپمنٹ کی ہے، اس کی بنیاد پر جو نظم ریاست قائم کیا ہے، پوری دنیا ان کی تقلید کر رہی ہے. وہ کسی مذہبی کتاب سے نہیں نمودار ہوا، وہ اس عقل سے نمودار ہوا ہے جو اللہ نے انسان کو دے رکھی ہے. وہ تجربے اور مشاہدے کے اس عمل سے نمودار ہوا ہے جس سے ہم سیکھتے ہیں. تو اس لیے جو چیز جہاں ہے وہاں سے لیں. یہ انسانی عقل کی کرشمہ سازی ہے. جہاں انسانی عقل یہ کرشمہ سازی کر رہی ہو وہاں چلے جائیں، لے کے آ جائیں. مجھے یہ چیزیں سیکھنی ہوں گی تو میں قرآن نہیں کھولوں گا. مثلا ایک بڑی اعلیٰ درجے کی عمارت بنانی ہو، کوئی بہت بڑا پل بنانا ہو، کسی دریا کو عبور کرنا ہو، آج کی کوئی جدید ٹرین چلانی ہو، تو میں اس کے لیے کتاب اللہ کھولوں گا، اس کے لیے پیغمبر کے پاس جاؤں گا؟ نہیں، پیغمبر اس کے لیے آئے ہی نہیں ہے، کیوں جاؤں گا؟ اس کے لیے ان شعبوں کے ماہرین کے یہاں جاؤں گا اور ان سے وہ چیز لوں گا، سیکھوں گا. پیغمبر کے پاس تو مجھے یہ سیکھنے کے لیے جانا ہے کہ اچھا اگر میرا خالق ہے اور ایک دن میری ملاقات ہونی ہے تو وہاں میں کامیاب کیسے ہوں گا.
ان کی ساری جد و جہد، ان کی ساری گفتگو اس چیز کے اوپر ارتکاز کرتی ہے۔ پہلی بنیادی بات یہ ہے، اسی چیز کو، اسی ٹارگٹ کو، اسی ہدف کو سامنے رکھ کر وہ انسان سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جس کو شریعت کہتے ہیں وہ کوئی قومی یا بین الاقوامی قانون نہیں ہے، وہ کوئی اسٹیٹ لا نہیں ہے، وہ خدا کے ساتھ میرے تعلق کا ضابطہ ہے۔ یعنی میں خدا کے بندے کی حیثیت سے جب یہ سمجھ لیتا ہوں کہ میرا خدا بادشاہ ہے، وہ میرا الہ ہے، میرا معبود ہے۔ آپ پڑھتے ہیں نا سورہ ناس میں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، یعنی پالنے والا ہے، بادشاہ کائنات ہے، میرا معبود ہے۔ تو اب یہ جو رشتہ پیدا ہو گیا ہے، چونکہ مجھے اس سے ملاقات کرنی ہے، تو ملاقات کی تیاری کیسے کرنی ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کا موضوع ہے۔ اس تیاری کے لیے وہ کچھ اصولی باتیں کر دیتے ہیں، کچھ مجھے عام ہدایات دے دیتے ہیں، اور بعض جگہوں کے اوپر مجھے ایک قانون اور ایک ضابطے کا پابند بھی کرتے ہیں۔ یہ ضابطہ خدا کی بادشاہی کا ضابطہ ہے، دنیوی قانون نہیں ہے۔ یعنی یہ اس کے برابر رکھ کے دیکھنا ہی نہیں چاہیے سرے سے۔ صحیح۔ تو اس لیے جس قانون کا تعلق ہی آنے والی دنیا سے ہے، وہ زمانے کی تبدیلیوں سے کیوں تبدیل ہو جائے گا؟ ہو نہیں سکتا نا۔ وہ ریلیشن کے تبدیل ہونے سے تبدیل ہونا ہے، اور ریلیشن تو ہر عہد میں اسی تو ریلیشن تو یعنی خدا میری زندگی سے غائب ہو جائے گا تو وہ قانون بھی غائب ہو جائے گا۔ آخرت میری منزل نہیں رہے گی تو وہ قانون بھی غائب ہو جائے گا۔ نماز اور روزہ ایک ہی رہے گا۔ تو اس لیے کہ وہ اس کا میرے خدا کے ساتھ تعلق ہے، اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ مجھے اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کے لیے نماز پڑھنی تھی تو ڈسپلن کرنے کے لیے ایک نیا طریقہ ایجاد ہو گیا۔ تو خرابی اصل میں یہ ہے کہ ہم مذہب کو یا مذہبی رہنماؤں کو، جن کو پیغمبر کہتے ہیں، جو اللہ کے دین کو لے کے آئے ہیں، مذہبی رہنما تو اور بھی بہت پیدا ہوئے ہیں، ان کو دنیا کے مصلحین کی طرح سمجھتے ہیں۔ وہ کوئی سیاسی تبدیلی پیدا کرنے کے لیے آئے تھے، وہ دنیا کو قانون دینے کے لیے آئے تھے، وہ کوئی بین الاقوامی قانون کے مسائل حل کرنے کے لیے آئے تھے، وہ کچھ سماجی مسئلے کو حل کرنے کے لیے آئے تھے۔ وہ ان میں سے کسی کام کے لیے نہیں آئے تھے، وہ تو صرف یہ منادی کرنے کے لیے آئے تھے کہ لوگوں، موت کے بعد ایک بڑا حادثہ ہونے والا ہے، خبردار ہو جاؤ۔ وہ حادثہ یہ ہے کہ تمہارا جو خالق ہے اس سے ملاقات ہونے والی ہے، اور ملاقات کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہونے والی ہے۔ تو اس زندگی میں داخل ہونے کے لیے تمہیں کیا تیاری کرنی ہے؟ ان کے تمام تر ہدایات کا اصلی ہدف خدا کے ساتھ میرے تعلق سے پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ خان صاحب، مبشر صاحب نے کچھ چیزوں کی مثال دی ہے اور ان پر سوال کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہزاروں سال پہلے آنے والا مذہب جو بتا چکا ہے وہ حرف آخر ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر خدا ہے تو خدا نے، اور اگر خدا نہیں ہے تو مقدس ہستیوں نے، مقدس ہستیوں اور دور اندیش بندوں نے جس دنیا کے لیے قوانین بنائے تھے وہ زیادہ سے زیادہ 18ویں 19ویں صدی تک کے لیے مناسب تھے۔ قومی ریاستوں کی تشکیل، ترقی یافتہ معاشروں کے ظہور، صنفی اور نسلی امتیاز کے خاتمے کی تحریک، خلا کی تسخیر، میڈیکل سائنس کی ترقی اور مذاہب کے فلسفے کو ان سب ترقیوں نے مذاہب کے فلسفے کو بری طرح سے نقصان پہنچایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آج کے دور میں آتا تو خواتین کو گھروں میں بند رہنے کا نہ کہا جاتا، ان کی گواہی عادی نہ ہوتی، وراثت میں حصہ کم نہ ہوتا، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا انہیں حکم دیا جاتا، پسند کی شادی کی حوصلہ افزائی کی جاتی۔ کیا 21ویں صدی میں آنے والا اسلام غلامی برقرار رکھتا؟ کیا غیر مذہب کے شہریوں سے جزیہ طلب کرتا؟ کیا مجرموں کے ہاتھ کاٹتا، انہیں سنسار کرتا؟ اس پہ بہت سی باتیں انہوں نے کہہ دی ہیں، لیکن اس بنیادی بات کی یاد دہانی ہی سے ہمیں ان باتوں کی طرف جانا چاہیے، اور وہ یہ کہ دنیا کے اندر جو تبدیلیاں آئی ہیں، جتنی بھی انہوں نے گروا دی ہیں، وہ تبدیلیاں قومی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر قوانین میں تبدیلی کا تقاضا کرتی ہیں۔ جتنی باتیں بھی قانون کی نوعیت کی مذہب میں کہی گئی ہیں وہ میرے اور خدا کے تعلق کے حوالے سے کہی گئی ہیں۔ میں چونکہ اس کا بندہ ہوں، ایک بندے کی حیثیت سے میں بچپن کے، لڑکپن کے مراحل سے گزرتا ہوں، میں شادی کرتا ہوں، میرے بچے ہوتے ہیں، میں باپ بن جاتا ہوں، میں کاروبار کرنے کے لیے باہر نکلتا ہوں، میں کسی سیاسی عمل میں شریک ہو جاتا ہوں، میں کسی ملک کا حکمران بن جاتا ہوں۔
یا میری مختلف حیثیت ہے نا ایک انسان کی حیثیت سے، تو جیسے ہی میرا خدا کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ مجھے ان ساری حیثیتوں میں کام کرتے ہوئے، یوں تو نہیں ہے نا کہ ایک روبوٹ کی طرح مجھے اٹھانا ہے اور میں جیسے ہی خدا کو مان لوں گا تو یہاں رکھ دینا ہے۔ مجھے خدا کو ماننے کے بعد بازار میں جانا ہے، مجھے خدا کو ماننے کے بعد دفتر میں کام کرنا ہے، مجھے خدا کو ماننے کے بعد کسی لیبارٹری میں بیٹھ کے تحقیق کرنی ہے، مجھے خدا کو ماننے کے بعد حکمران بھی بننا ہے۔ تو میری ان تمام حیثیتوں میں مجھے اللہ تعالیٰ نے تیار کرنا ہے یا پیغمبروں نے تیار کرنا ہے کہ تم آخرت میں کہیں ناکام نہ ہو جاؤ۔ ہدف یہ ہے، ادھر نہیں ہے ہدف کہیں ناکام نہ ہو جاؤ، یعنی دنیا میں ناکام نہ ہو جاؤ بلکہ آخرت میں ناکام ہو۔ آخرت میں ناکام نہ ہو جاؤ۔ آخرت میں ناکامی سے بچنے کے لیے مجھے ٹارگٹ کیا دیا گیا ہے؟ ظاہر ہے کہ بتایا جائے گا نا کہ بھائی وہاں کامیابی کس طرح ہوگی، تو وہ ٹارگٹ قرآن کے الفاظ میں تزکیہ، مجھے اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا ہے، پاکیزہ بنانا ہے ہر حیثیت میں، باپ کی حیثیت سے، بیٹے کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، شوہر کی حیثیت سے، جتنی بھی میری حیثیتیں ہیں، حکمران کی حیثیت سے پاکیزہ بنانا ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح تعلق قائم ہو اور میں وہ جو ہدف ہے پاکیزگی کا، جس کو قرآن اپنی اصطلاح میں تزکیہ کہتا ہے، اس کو ہر حال میں حاصل کروں۔ اس کا نتیجہ آخرت کی فلاح ہے جو مجھے پانی ہے۔ تو اب جب مجھے اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے تو پھر ظاہر ہے میں سوال کروں گا نا پیغمبروں سے کہ پاکیزگی کہاں کہاں چاہیے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکیزگی تمہیں اپنے بدن میں بھی قائم کرنی ہے، لیکن آپ دنیا میں کسی انسان کی تربیت کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ تمہیں صاف ہونا چاہیے، تمہارے ماحول کو صاف ہونا چاہیے۔ تو صفائی کو ایک قدر کے طور پر مانیں گے نا قبائلی زندگی میں بھی، جدید معاشرے میں بھی۔ اسی طرح سے پاکیزگی، دیکھیے وہاں صفائی کا لفظ ہے، یہاں پاکیزگی کا لفظ ہے، پیوریفیکیشن۔ یہ تمہارے بدن میں بھی ہونی چاہیے، تمہارے کھانے پینے میں بھی ہونی چاہیے اور تمہارے اخلاق میں بھی ہونی چاہیے۔ یہ پیغمبروں کا موضوع ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب وہ اس پاکیزگی کی دعوت مجھے دیں گے تو مجھے ہر اس چیز سے بچنے کے لیے کہیں گے جو مجھے آلودہ کرتی ہے، اور ہر اس چیز کو اپنانے کے لیے کہیں گے جو مجھے پاکیزہ تر بناتی ہے، زیادہ پاکیزہ بناتی ہے۔ تو جتنے احکام بھی شریعت میں دیے گئے ہیں، ابھی ہم ان پہ بات نہیں کرتے، وہ سب پہلے یہ اپنا زاویہ درست کرنا چاہیے کہ وہ اس ٹارگٹ کو سامنے رکھ کے دیے گئے ہیں۔ یعنی مجھ سے بے انصافی نہیں ہونی چاہیے، مجھ سے ظلم نہیں ہونا چاہیے، مجھ سے ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مثال کے طور پر مجھے اپنی جائیداد تقسیم کرنی ہے تو اس میں مجھے انصاف کرنا ہے، اس انصاف کے لیے میری رہنمائی کی گئی ہے۔ شریعت کیسے پیدا ہوتی ہے کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ پاکیزگی چاہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ مجھے اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہونا ہے، حاضر ہونے کے لیے مجھے پاکیزگی حاصل کرنی ہے، وہی پاکیزگی پیوریفیکیشن۔ تو کیسے حاصل کرنی ہے؟ وضو کا طریقہ بتایا گیا، شریعت پیدا ہو گئی۔ یعنی میرا ٹارگٹ پہلے سمجھ لیجیے، یہ ادھر نہیں ہے، یہ ادھر ہے، یعنی یہ دنیا کی طرف ہے ہی نہیں۔ ہم اصل میں ان دونوں چیزوں کو ملا دیتے ہیں۔ یہ حاصل تو مجھے دنیا ہی میں کرنا ہے، لیکن اس کا ہدف بالکل اور ہے۔ مجھے اپنے آپ کو وہاں کامیاب کرنے کے لیے میں نے اسی لیے دیکھیے 2 لفظ بول کے آپ کو دکھایا کہ ادھر صفائی کا لفظ چل جائے گا، یہاں پاکیزگی ہو۔ ہاں، صفائی ظاہر سے ہوتی ہے، پاکیزگی ظاہر اور باطن دونوں میں ہوتی ہے۔ تو آپ کا ٹارگٹ تبدیل ہو گیا، ادھر میری ظاہر کی صفائی کے اوپر قانون مطمئن ہو جائے گا، جرمانہ ہوتا تو نہیں ہوگا، سنگاپور میں رہنا ممکن ہو جائے گا، لیکن میرا باطن ہو سکتا ہے کہ بہت آلودہ ہو۔ قانون کو اس سے دلچسپی نہیں ہے، لیکن خدا کا ہدف ہی یہی ہے، خدا کا ہدف ہی یہی ہے۔ تو اس سے آپ یہ فرق سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیے پہلی بات میں نے جو عرض کی وہ یہ کہ ہمارے اس طرح کے جو بھائی سوال اٹھاتے ہیں اور سر آنکھوں پر انہیں وہ سوال اٹھانے کا حق ہے، انہیں یہ بتانا چاہیے کہ آپ نے مذہب کا ہدف ہی غلط طے کر لیا۔ وہ دنیا کے مسئلے کو یا دنیا کے معاملات کی اصلاح کرنے کے لیے نہیں آیا، اس کے لیے خدا نے ہم کو بہت عقل دے کے بھیجا ہے
یعنی اس میں خدا کی رہنمائی اندر موجود ہے انسان کے لیے. وہ تجربات سے مشاہدات سے انسان کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے, اور اس کے آپ اس وقت جو مناظر ہیں وہ پوری دنیا میں دیکھ سکتے ہیں. لیکن جس چیز نے مجھے وہاں کامیاب کرنا ہے وہ بھی دنیا کے اندر سے گزر کے جانا ہے. اس لیے اس کے کچھ اثرات دنیا پر بھی ہوں گے, لیکن اس کا ہدف بالکل اور ہے. بالکل ٹھیک. اچھا اقام صاحب, یہ جو چیزیں انہوں نے کہیں کہ آپ نے بتایا کہ مذہب کا ہدف یہ ہے, یہ چند چیزیں ہیں, میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی چیز ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آج کے دور میں مذہب آتا تو وہ عورتوں کو یہ نہ کہتا کہ تم گھروں میں بند ہو کر بیٹھو. ایک ایک کو لے لیجیے. ایک کو لیتے ہیں, چلے پہلے اس کو لیتے ہیں. تو یہ بتائیے, پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ مذہب نے یہ جو بات کہی ہے یہ کہاں کہی ہے آپ کے نزدیک, اور کہ آج کے دور میں مذہب آتا تو کیا یہ کہنے کی پوزیشن میں ہوتا؟ عورتیں تو اس مذہب کو بالکل قبول ہی نہ کرتی ہیں. آج کا دور تو تب زیر بحث آئے گا اگر اس نے اس زمانے میں کہا ہو. یعنی اس وقت بھی نہیں کہا, کبھی بھی نہیں کہا. اس لیے کہ مذہب کو اس سے کیا دلچسپی ہے کہ عورتیں گھر میں بیٹھیں یا باہر جائیں؟ کیونکہ جو آپ نے بات بتائی وہ یہ ہے کہ وہ یا تو بدن سے بات کرے گا, یعنی وہ تو اس کا تو ہدف جو ہے میرے باطن کی پاکیزگی ہے بنیادی طور پر, وہ اسی کو ہدف بنائے گا. تو اگر آپ قرآن مجید کو پڑھیں تو وہ اصل میں جب عورتوں مردوں کو اکٹھا ہونا ہوتا ہے, موقع ہوتے ہیں نا اس کے, گھر میں ملنا ہوتا ہے, دفتروں میں ملنا ہوتا ہے, کام کی جگہوں میں ملنا ہوتا ہے, کھیتوں میں کھلیانوں میں ملنا ہوتا ہے. تو جب آپ عورتوں سے ملتے ہیں تو چونکہ وہ میرے سماجی ازدواجی رشتے کو پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے, تو مجھ سے تقاضا کرتا ہے کہ اس پاکیزگی کے لیے تم آداب کی پابندی کرو, کچھ ایٹیکیٹس. اسی لیے میں نے تو بار بار پچھلے 15-20 سال میں لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ مردوں اور عورتوں کے بارے میں دین کا موضوع نہ کسی کو بند کرنا ہے نہ کسی کو گھر میں رکھنا ہے, کوئی نہیں ہے. اس کا موضوع صرف یہ ہے کہ پاکیزگی قلب کے حصول کے لیے, پاکیزگی نفس کے حصول کے لیے تمہیں کچھ آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے, تاکہ ایک اچھا پاکیزہ ڈیسنٹ معاشرہ وہ سامنے رہے. اس میں جو باتیں بتائی گئی ہے ذرا انگلی رکھ کے بتائیں, اس میں کس جگہ یہ کہا گیا ہے کہ عورتیں گھر میں بند ہو جائیں؟ یعنی یہ بات تو کبھی نہیں کہی. یہ جو وقرن فی بیوتکن قرآن مجید کی آیت سے علماء بالکل غلط استدلال کیا, اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے. وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صورتحال سے واسطہ پیش آ گیا تھا, اس میں آپ کی ازواج کے لیے کچھ ہدایات دی گئی, اس کا عام عورتوں سے کوئی تعلق نہیں. تو لوگ ان چیزوں کو غلط جگہ پہ پلیس کر دیتے ہیں. ٹھیک. تو یہ جتنی بھی چیزیں آپ دیکھیں گے, جیسے ہم اس پر ایک ایک کر کے گفتگو کریں گے, یہ پیدا ہی یہاں سے ہوئی ہیں کہ بعض چیزوں کی انٹرپریٹیشن غلط کر دی گئی اور بعض چیزوں کو صحیح جگہ سے سمجھا نہیں گیا. صحیح. تو یہ پہلی بات عام صاحب نے بتائی کہ اگر مذہب اس دور میں بھی مذہب نے یہ بات نہیں کہی اور آج آتا تو آج بھی اس کو یہ نہیں کہنی چاہیے تھی, کیونکہ اس کا ہدف یہ چیز نہیں ہے. آپ انجیل نکال کے پڑھیں, اس وقت موجود ہے نا جی, یعنی چاروں نریشنز انجیل کی جو ہیں وہ جو ایکسیپٹ کی گئی ہیں, تو حضرت مسیح کے ساتھ خواتین ایمان لا رہی ہیں, جا رہی ہیں, مل رہی ہیں, تبلیغ میں دعوت میں شریک ہو رہی ہیں, تمام معاملات کو دیکھ رہی ہیں. اس کے بعد آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے, وہ باتیں کر رہی ہیں, وہ باہر آ رہی ہیں, وہ کام کر رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. یعنی وہ کیا چیز ہے جس پر پابندی ہے؟ البتہ اگر کسی نے اپنے طور پر اپنے معاشرے یا اپنے لحاظ سے کوئی طریقہ اختیار کر رکھا ہوا ہے تو مذہب نے اس میں کبھی مداخلت بھی نہیں کی. اس وقت آپ یہ دیکھیے نا کہ آپ مثلا اس شہر میں نکل جائیں, یا چلیے اس کی مثال نہ لیں, آپ پاکستان کے کسی شہر میں نکل جائیں, تو ہو سکتا ہے کہ کچھ خواتین برقع پہنتی ہیں اپنی معاشرت کے لحاظ سے, کچھ ہو سکتا ہے کہ اسکارف لیتی ہوں, کچھ ہو سکتا ہے کہ بڑی چادر لے لیتی ہوں, کچھ ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی نہ لیتی ہوں اور ایک سادہ مہذب لباس پہنتی ہوں. تو مذہب ان میں سے کسی کو بھی موضوع نہیں بنائے گا. یعنی ہر دور میں جی نہ کوئی برتری ہے نہ کہتری ہے, کچھ بھی نہیں. وہ اپنے آداب کی تلقین کرے گا, اور وہ اپنے آداب کی تلقین اس نے نہایت واضح الفاظ میں کی ہے. یعنی بتایا ہے کہ دیکھو تم جب بھی کبھی عورتوں سے مردوں کو ملنا ہو, مردوں کو عورتوں سے ملنا ہو یا عورتوں کو مردوں سے, تو اپنی نگاہوں میں پاکیزگی رکھا کرو. تاڑنے والی نگاہیں, خط و خال کا جائزہ لینے والی نگاہیں, یہ اس پاکیزگی کے خلاف ہیں جس کے ساتھ تمہیں زندگی بسر کرنی چاہیے. اپنی شرمگاہوں کے بارے میں, ان میں کوئی برا میلان پیدا نہ ہو, لباس تمہارا مہذب ہونا چاہیے, شرمگاہوں کو افشا کرنے کا, ظاہر کرنے کا انداز نہیں ہونا چاہیے. یہ تعلیم دی. ظاہر ہے کہ اس کو جب کوئی بھی شخص اختیار کرے گا, عورت کرتی ہے, مرد دونوں کو کہا ہے. آپ وہاں دیکھیے کہ یہ نہیں کہ عورتوں کو کہا ہے, دونوں کو کہا ہے. مرد بھی یہ کریں, عورتیں بھی یہ کریں.
اس کے بعد عورتوں کو ایک زائد بات کہی ہے، وہ یہ کہ تم بناؤ سنگار کرتی ہو، پابندی نہیں لگائی اس پر بھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نہ کرو، نہیں، یہ کیا ہو تو پھر اپنے ہاتھ پاؤں چہرے کے سوا باقی جسم کو ڈھانپ کے رکھا کرو، بس یہ بھی ایک اخلاقی ہے. یہ اخلاقی ہے بس. ٹھیک. اس میں کون سی چیز ہے جس کے نتیجے میں عورت گھر میں بند ہو جاتی ہے، وہ کام نہیں کر سکتی، کاروبار کرے، جا کے معاشرت میں اپنا حصہ لے، دنیا جہان کے معاملات کو چلائے، حکومتیں کرے، جو جی چاہے کرے. ٹھیک ہے. تو کیا چیز ہے اصل میں یوں ہے کہ ظاہر ہے کہ جب مذہب جس دور میں آئے گا، جب اپنی تعلیم دے گا تو لوگ اس کو اپنی معاشرت اور اپنے کلچر میں ڈھال لیتے ہیں، وہ چیزیں بعض اوقات مسئلہ بن جاتی ہیں. لوگ اس کو مذہب سمجھتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ مذہب کی طرف جائیں، کیونکہ ہم مسلمانوں کو تو پرابلم نہیں ہے نا، یعنی اگر کلچر میں ڈھال لیا ہے لوگوں نے تو ہمارے پاس تو خدا کی کتاب موجود ہے، ہم جا کے دیکھ لیں گے کہ اس میں کیا چیز لوگوں نے کلچر کی داخل کر دی ہے اور کیا چیز جو ہے وہ اصل میں موجود تھی. تو 2 لمحے بھی نہیں لگے. سعودی عرب میں تو ابھی تک یہی چیز چل رہی ہے. کلچر ہے نا جی، چل رہا ہے، یعنی ہمارے بہت سے شہروں میں چل رہی ہے. اب دیکھیے یہاں اگر آپ بات کر کے دیکھیں تو جتنا ملے قوم کے لوگ ہیں تو ان کے ہاں یہ ایک ثقافتی طریقہ ہے کہ خاص طرح کا اسکارف خواتین لیتی ہیں. ہو سکتا ہے نیچے جین پہنے ہوئے لیکن وہ اسکارف لے لیتی ہیں، یہ ان کی معاشرت ہے. تو معاشرت جو ہے یعنی دنیا میں ہمارا جو لباس، رہن سہن، ملنے جلنے کے طریقے ہیں، یہ کوئی مذہب ہی آ کے پیدا نہیں کرتا، یہ ہمارے رسوم سے، رواج سے، کئی چیزوں سے پیدا ہوتے ہیں. اس میں ہمارے معاشی حالات اثر انداز ہوتے ہیں، اس میں قبائلی زمانے کے تقاضوں نے کچھ اور طرح کی معاشرت پیدا کی، زرعی تمدن نے اور طرح کی انڈسٹریل ریولوشن نے اور طرح کی پیدا کی. اب ظاہر ہے کہ اگر آپ نے پیدل چلنا ہے تو آپ کھڑکھڑاتی ہوئی لنگی باندھ کے بے شک نیچے خصہ پہن لیجئے، لیکن اگر سائیکل پہ سوار ہونا ہے تو پھر لباس بالکل اور ہو جائے گا. تو آپ کا رہن سہن، آپ کی معاشرت، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کیا معاشی جدوجہد کر رہے ہیں. بھئی ایک آدمی ہے، وہ میری آپ کی طرح کسی یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے، کہیں کوئی علمی کام کرتا ہے، جو لباس چاہے پہن لے، لیکن کیا ایک مزدور بھی پہن سکتا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، مذہب اس کو موضوع ہی نہیں بناتا. بالکل ٹھیک. اچھا غام صاحب، یہ بات تو ٹھیک ہے، چلیں عورتیں باہر نکلیں، کمائیں، سب کچھ کرنے کے باوجود بھی مبشر زاہد صاحب اس سوال اٹھاتے ہیں کہ بھئی حصہ تو پھر بھی وراثت میں آدھا ہی ملتا ہے ان کو، یعنی وہ ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، وزیر اعظم بن جائیں. تو وہ یہ پوچھتے ہیں کہ یعنی مذہب، جس عہد میں مذہب نے یہ ہدایات دی، اس وقت تو عورتوں کو ویسے ہی ناپسند کیا جاتا تھا، ان کے کوئی پوٹینشیل نہیں تھا، تو کیا یہ مذہب نے اس سے انفلوئنس ہو کے ان بیچاریوں کو یہاں پر آدھا کر دیا؟ یہ آدھا کیوں دے دیا یہاں پہ جب باہر نکل سکتی ہیں؟ دیکھیے یہ بات ہی ٹھیک نہیں ہے. اس پوری بات کو پہلے سمجھیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں بھی دیکھیں، پھر میں توجہ دلا دوں کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ مجھ سے انصاف کرا رہے ہیں. ہر انسان کی جائیداد ہوتی ہے، مال روپیہ کچھ نہ کچھ. اچھا چونکہ موت آنی ہے نا، یہاں بھی دیکھیے بنیادی مسئلہ وہی ہے. زندگی میں جو مرضی کرتا رہوں، سارا مال اٹھا کے کسی کو دے دوں، جس کو چاہے دے دوں، کوئی میرے اوپر قدر نہیں ہے. میں جو کماتا ہوں جس طرح مرضی خرچ کرتا ہوں. موت آ جانی ہے، موت آنی ہے تو میرے بعد وہ کسی نہ کسی کے پاس جانا ہے. مسئلہ پیدا ہو گیا نا، تو اب مسئلہ وہیں سے پیدا ہوا ہے، آخرت کے ہدف سے وہیں سے پیدا ہوا ہے. اب مجھے اس کے بارے میں کوئی بے انصافی نہیں کرنی چاہیے، یہ ہے بنیادی بات. ٹھیک ہے. اس کی یعنی پرابلم جو ہے میرے باطن کا ہے، قانون کا مسئلہ نہیں ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے اس مال کے بارے میں کوئی بے انصافی نہیں ہونی چاہیے. بے انصافی نہیں ہونی چاہیے. تو اب پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی. ایک طریقہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ بھائی بے انصافی نہ کرو، انصاف سے کوئی کام کر دو. لیکن یہ کیا انسان اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ یہ ہے ایک بڑا بنیادی سوال. اب میں مثلا چند چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آج تھوڑی دیر کے لیے آپ مذہب کو بھول جائیے، آئیے ہم اپنی یعنی وہ 21ویں صدی کی عقل سے فیصلہ کرنے کی کوشش کریں. ٹارگٹ سمجھ لیں کیا؟ مجھے بے انصافی نہیں کرنی، مجھ سے ظلم نہیں ہونا چاہیے، میرے ساتھ میری طرف سے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. مذہب کا ایک کنسرن اس سے ہے، میرے اس اخلاقی وجود کی پاکیزگی سے. تو اب میری جگہ آپ بیٹھ جائیں، میں آپ کی جگہ بیٹھ جاتا ہوں اور اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں. ہمیں سے ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے نا، کچھ نہ کچھ پاس ہوگا ہی، کوئی گھر ہوگا، کوئی پیسے ہوں گے، کوئی 4 چیزیں ہوں گی. یہ میرے بعد کس کے پاس جانی چاہیے؟
امی ابو کو بھی ملنی چاہیے, بیوی کو بھی ملنی چاہیے, بچوں کو بھی ملنا چاہیے, کچھ نہ کچھ تو سب کو ملنا چاہیے. ہو سکتا ہے ایک دوسرا آدمی یہ کہ کسی کو بھی نہیں ملنا چاہیے, بڑے بیٹے کو دے کے چلے جاؤ. آخر دنیا میں ایک طویل عرصے تک بڑے بیٹے کو دے کے لوگ چلے جاتے ہیں, بلکہ قانون یہی تھا کہ اس کو مل جائے گی. ایسا ہی ہوتا تھا نا, اب بھی ہوتا, آج بھی. تو اب یہ کوئی یونیورسل لا تو نہ ہوا نا. اللہ نے اس معاملے میں دیکھیے کتنی خوبصورتی سے رہنمائی فرمائی. انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ایک چیز تو طے ہے کہ پہلا حق تمہارا ہے کہ تم بتاؤ کہ تمہارے خیال میں تمہاری کسی نے کوئی خدمت کی ہوگی, تمہارے قریبی لوگوں میں کسی کی کوئی ضرورت ہوگی, پہلے تم بتاؤ کسی کو کچھ دینا چاہتے ہو. رشتوں کو بھی چھوڑ دو, پہلے یہ بتاؤ. آپ پڑھیے قرآن مجید میں سب سے پہلا سوال یہ اٹھا دیا کہ پہلے تم خود بتاؤ. یہ بھول جاؤ کہ تمہاری بیٹی ہے, کوئی تمہارا بیٹا ہے, تمہاری ماں ہے, تمہارا باپ ہے. پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں یہ بتانا ہے. چنانچہ آپ قرآن مجید کا جو سورہ نساء میں ہے نا, یہ اس کو پڑھیں تو ہر جگہ من بعد وصیۃ توصون بہا او دین, یہ جو کچھ تمہارے بعد باقی بچ رہا ہے اس میں اگر تو کوئی قرض ہے تو پہلے وہ دیا جائے گا. اس کے بعد تم بتاؤ کہ تمہارے کسی تعلق میں کوئی ایسی چیز تو نہیں جس میں تم کچھ کہنا چاہتے ہو. تمہارا کہنا پہلا حق ہے تمہارا. ٹھیک ہے, تم مسجد کو دینا چاہتے ہو, تم کسی مدرسے کو دینا چاہتے ہو, تم اپنے کسی بیٹے کی کوئی ضرورت پوری کرنا چاہتے ہو. مثلاً ہم کہتے ہیں جی میری تو ساری اولاد پڑھ پڑھا کے اپنے کاموں پر چلی گئی, ایک کی تو ابھی تعلیم بھی مکمل نہیں ہوئی, تو ضرورت ہے نا یہ. میری تو ایک بیٹی ہے, اس کو ویسے ہی طلاق ہو گئی ہوئی ہے, وہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, اس کی تو ضرورتیں الگ ہیں. تو پہلے تم بتاؤ, رشتوں کو چھوڑ دو. ابھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رشتوں کو بھول جاؤ. یہ بتاؤ کسی کی ضرورت, کسی کی خدمت, کوئی چیز ہے جس کے لیے تم کچھ کہنا چاہتے ہو, تو جو کچھ تم نے کہنا ہے کہہ لو. حضرت کے ساتھ بھی آج تک کسی علماء نے اس کے اوپر 2 روپے دینے ہیں, 10 دینے ہیں, 50 دینے ہیں, سارا ہی دینا ہے, بات کرو. کر دی تم نے, اچھا اب تم نے بات کی, بچ گیا کچھ, بچ گیا تو اب تمہارے رشتہ داروں میں تقسیم کرتے ہیں. تو رشتہ داروں میں تقسیم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں تم خاموش ہو جاؤ, کیونکہ جیسے ہی تم بولو گے تو رشتہ خراب ہو جانا. تمہارے بولتے ہی رشتے خراب ہو جانے. تم اٹھا کے ماں کو دے دو گے تو ابا کہے گا کہ میں ساری زندگی اس کو یہ کرتا رہا. تم اٹھا کے بیٹوں کو دے دو گے تو بیٹیاں بیچاری کہیں گی ہمیں محروم کر دیا. بیٹیوں کو دے دو گے تو بیٹوں کے ماتھے پہ شگن پڑے گی. اچھا, اور اگر تقسیم کرنے بیٹھو گے اس کو کتنا دوں, اس کو کتنا دوں, تو فارمولہ کہاں سے لاؤ گے دینے کا. تو جو تمہارا کام تھا کسی کی ضرورت, کسی کی خدمت, اس کے لیے تم نے اپنا حق پورا کر لیا. اب جو بچ گیا ہے سارے پہ کر لیتے, ختم ہو جاتا معاملہ. اب جو بچ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ, اب ہمیں تقسیم کرنے دو. اچھا, اب تقسیم کرنے لگے ہیں اللہ تعالیٰ. تو تقسیم کرنے سے پہلے یہ بتایا ہے کہ یہ تقسیم کے لیے میں نے کرائٹیرین کیا بنایا ہے. اب دیکھیے کتنے انصاف کی بات کی, یعنی وہ کائنات کا خالق ہے, تو آپ کو چونکہ انصاف کی تعلیم دینے لگا ہے تو خود یہ بتا رہا ہے کہ میں نے کیا کرائٹیرین بنایا اس کے لیے. میرے رشتہ دار ہیں نا جی, یعنی کہنے کو تو ماں باپ, اولاد, بھائی بہن, بھائی سارے ہی عزیز ہوتے ہیں. کوئی زیادہ کوئی کم بھی بڑا مشکل ہے فیصلہ کرنا. یعنی میں اگر پیچھے مڑ کے دیکھوں تو ماں باپ کی بے شمار, آگے دیکھوں تو اولاد سے بے شمار محبت ہے, دائیں بائیں دیکھوں تو ہو سکتا ہے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی بہت تعلق خاطر ہو. تو سارے ہی رشتے انسان کو عزیز ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم تمہیں ایک کرائٹیرین بناتے ہیں, وہ یہ کہ رشتہ اصل میں اپنے اندر ایک پوٹینشل نفع رکھتا ہے. پوٹینشل نفع حقیقی نہیں ہوتا. یعنی میرے ہاں اگر میری ماں ہے تو پوٹینشلی میری ماں سے مجھے نفع پہنچنا چاہیے, ہو سکتا ہے نہ پہنچے. تو رشتے کا نفع جو ہے, جو پوٹینشل نفع ہے جو خدا نے اس کے اندر رکھا ہے, تو فرمایا کہ میں نے اس کو بنیاد بنایا ہے. جس سے زیادہ پہنچتا ہے اس کا حصہ زیادہ ہوگا, جس سے کم پہنچتا ہے اس کا حصہ کم ہوگا, جس سے برابر پہنچتا ہے اس کا حصہ برابر ہوگا. جذبات ایک طرف رکھ دو. یہ پہلے کہتے ہیں, یہ کہا ہے لا تدرون ایہم ایکم اقرب لکم نفع.
آباؤکم و ابناؤکم، تم اپنے باپوں اور اپنے بیٹوں میں بھی یہ طے نہیں کر سکتے کہ کس سے تم کو زیادہ نفع ملتا ہے، ذرا طے کر کے بتاؤ۔ تو میں نے اس اصول کو سامنے رکھ کے اب تقسیم کی ہے۔ دیکھیے تقسیم کتنی منصفانہ ہے۔ یہ لوگ عورت میں پھنس گئے، کہا ماں اور باپ، ایک عورت ہے ایک مرد ہے، کہا دونوں کا حصہ بالکل برابر ہے، یعنی عورت اور مرد ہونے کے باوجود برابر۔ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ، کیونکہ ماں اور باپ کے درمیان میں نفع کو تقسیم کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اگر باپ کما کے لاتا ہے، وہ شفقت کرتا ہے، وہ جد و جہد کرتا ہے، وہ اخراجات پورے کرتا ہے، تو ماں اور بے شمار چیزیں ہیں جو نثار کر دیتی ہے۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ کو اصرار ہے کہ عام حالات میں ماں اور باپ کے درمیان عورت اور مرد اگر مسئلہ ہوتا تو ان دونوں کا برابر نہ ہوتا، کہ 18ویں صدی میں عورتیں جو تھیں وہ نیچے لگی ہوئی تھیں، تو پھر تو عورت کا حصہ نہیں ہونا چاہیے تھا نا، بالکل برابر، 1/6 1/6۔ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ، تمہارے ماں اور باپ کا نفع برابر ہوتا ہے، اس لیے ان کا حصہ بھی برابر ہے۔ پہلا جواب یہ دیا۔ اچھا، اس کے بعد آگے کیا ہے؟ آگے یہ ہے کہ اب تمہاری اولاد ہے، آگے ایک بڑا رشتہ ہے نا اولاد کا۔ تو اولاد کے بارے میں یہ بتایا کہ جو معاشرت کا ضابطہ بنا کے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس میں تمام ذمہ داریاں بھی میں نے مرد پر ڈال دی ہیں، اور تمام منفعتیں بھی تمہاری جتنی زندگی بھر کی ہوتی ہیں وہ لڑکوں سے متعلق ہوتی ہیں۔ لڑکی کا جیسے ہی رشتہ ہوتا ہے، اس کی منفعت جو خدا نے اس کو دی ہے وہ شوہر اور اس کے سسرال کو منتقل ہو جاتی ہے۔ کیونکہ کوئی مثال نے، مثلا ماں بیمار ہو گئی تو بیٹے کے گھر جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر فرض کر لیجئے کہ میری ماں بوڑھی ہو گئی تو آپ مجھے لان تان کریں گے کہ اٹھا کیوں نہیں لائے اس کو؟ بیٹی تو خود کسی کے گھر پہ، وہ اس نے ایک دوسرا گھر اپنا لیا نا۔ یعنی میری اہلیہ میرے ساتھ یہاں آنے پہ مجبور تھیں جب میں نے ہجرت کا فیصلہ کیا۔ ان کی ماں وہ بیچاری بیماری میں وہیں تھی، بیٹے سنبھال رہے تھے۔ لیکن بعض مائیں تو بیٹیوں کے ساتھ بھی رہتی ہیں، ہم سب رہتی تھی نا، تو وہ پہلے آپ کو حق دے دیا تھا کہ ان کے لیے آپ، وہ تو آپ کو حق دے دیا تھا، اگر کوئی ضرورت تھی تو آپ نے کر لینا تھا۔ اب یہ دیکھیے آپ نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا، اب بچا ہوا ہے، وہ خدا پوٹینشیل نفع پہ تقسیم کر رہا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو وہی کہتے ہیں کہ اس معاملے میں بے انصافی نہیں ہو سکتی، یعنی ذمہ داری زیادہ ہے۔ دیکھیے شوہر کی حیثیت سے اخراجات پورے کرنا میری ذمہ داری، باپ کی حیثیت سے گھر کے اخراجات پورے کرنا میری ذمہ داری ہے نا، یہ بات۔ بیٹے کی حیثیت سے تمام ذمہ داریاں اٹھانا میری ذمہ داری۔ بیٹی اٹھائے سلام، نہ اٹھائے جواب دہ نہیں ہے۔ تو جو نفع پہنچتا ہے وہ بیٹوں سے بیٹی کے مقابلے میں کیوں زیادہ پہنچتا ہے؟ اس لیے کہ وہ دوسرا گھر آباد کرتی ہے جا کے، اس کا نفع یہاں سے اٹھتا ہے اور اٹھ کر جا کر سسرال کے ہاں پہنچ جاتا ہے۔ میری اہلیہ نے جو میری ماں اور میرے باپ کے ساتھ معاملات کیے ہیں وہ اپنی ماں اور باپ کے ساتھ نہیں کر سکی۔ یہ ایک دنیا کی مانی ہوئی حقیقت۔ تو اس لیے وہاں اللہ تعالیٰ نے حصے میں فرق پیدا کر دیا۔ یعنی بیٹے کا حصہ جو دگنا ہے وہ مرد ہونے کی وجہ سے نہیں، ذمہ داری کی وجہ سے، ذمہ داری اور اس سے پہنچنے والا نفع، پوٹینشیل نفع۔ دیکھیے اگر کسی سے آپ کو زیادہ نفع پہنچا ہے، کسی بیٹے سے کسی بیٹی سے، تو وہ آپ کو پہلے حق دے دیا گیا تھا، آپ اپنا حق استعمال کر کے جو مرضی دے دیں اس کو۔ مثلا میرے سارے بیٹے چھوڑ کے چلے گئے، انگلستان کو چلا گیا، وہ امریکہ چلا گیا، ایک بیٹے نے فیصلہ کیا کہ وہ تو میری خدمت کرے گا، میں مثال دے رہا ہوں، میں نے کہا آدھی جائیداد اس کی، تو یہ تو حق مجھے دے دیا گیا تھا، کر دیا میں نے فیصلہ۔ اب جہاں آپ فیصلہ کرنے کی پوزیشن ہی میں نہیں ہے، تو وہاں خدا اس رشتے کے پوٹینشیل پر فیصلہ کر رہا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس میں تم یہ جذباتی باتیں کرتے ہو کہ برابر ہونا چاہیے، کیسے برابر ہو سکتا؟ اگر منفعت برابر ہے تو برابر کر دیتے ہیں، منفعت برابر نہیں ہے تو پھر خاموشی سے انصاف کا فیصلہ قبول کرو۔ تو یہ میں نے ایک مثال دے کے آپ کو بتایا۔ اب ظاہر ہے کہ میں اگر پورے قانون میراث پر بات کروں تو اس میں آگے کتنی جگہوں کے اوپر پھر حصہ برابر ہے۔ تو یہ دو مثالیں میں نے دے دی آپ کو کہ یہاں عورت اور مرد زیر بحث ہی نہیں ہے کہ پرانے زمانے میں عورتوں کی یہ حیثیت تھی، زیر بحث اس رشتے کے اندر جو پوٹینشیل نفع ہے وہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم ہو جاتے ہیں جذباتی، ہم جذبات کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ انصاف قائم کیا، حق تلفی نہیں کی، حق تلفی نہیں، انصاف قائم کیا، کیونکہ انصاف قائم کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں، رشتوں میں انصاف قائم کرنا بہت مشکل کام ہے۔ یعنی ہم یا جذبات کی نگاہ سے دیکھتے رشتے کو اور یا بے انصافی کر بیٹھتے،
اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور کرائٹیرین ہے ہی نہیں. میں بھی بیٹھوں گا تو آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے, اچھا میں بیٹی کو کیا کروں, بیٹے کو کیا کروں. اللہ میاں کی آنکھوں میں اس طرح کے موقع پہ آنسو نہیں آتے. وہ انصاف کے ساتھ ایک فیصلہ سنا رہے ہیں, اور انہوں نے آپ کی ضرورتوں کو نظر انداز نہیں کیا. ہر جگہ یہ تنبیہ کی ہے کہ پہلے تمہارا حق, پہلے بولو کیا بولنا ہے تم نے. تو یہ پوری بات لوگوں کو بتانی چاہیے کہ اس سے زیادہ تو مبنی بر انصاف قانون تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. بالکل صحیح. اچھا ہم صاحب اگلی چیز انہوں نے اب اس میں تبدیلی کیسے آ سکتی ہے؟ تبدیلی اس طریقے سے آ سکتی ہے کہ دنیا کا یہ سارا نظام تبدیل ہو جائے, یعنی بیٹوں کے بجائے بیٹیاں, تمام ذمہ داری ان کی طرف منتقل ہو جائے. یہ سارا جتنا بھی معاشرت کا نظام ہے یہ ایک نئے نظام میں بدل جائے. تو اگر تو یہ تبدیلی آ گئی ہے دور حاضر میں تو یقیناً نظر انداز ہوئے, لیکن ابھی تک تو ایسی کوئی تبدیلی نہیں آئی, اسی طرح دنیا موجود ہے. ٹھیک. اچھا نظر انداز کر سکتے ہیں جی, اگر تبدیلی آ جائے تو نظر انداز کر سکتے ہیں. تبدیلی آئے گی تو اس اصول کے اوپر فیصلہ کریں گے, آئے گی تو دیکھ لیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ ان معاملات میں قانون دیتے ہی نہیں کہ جن کے معاملے میں یہ تبدیلی تو اسی صورت میں آ سکتی ہے کہ کوئی نئی مخلوق وجود میں آ جائے. ویسے اب جینیٹک انجینئرنگ میں ہو سکتا آ جائے نئی مخلوق, تو وہ نئی مخلوق کے لیے مذہب نہیں اتارا گیا, صحیح, انسانوں کے لیے اتارا گیا, وہ تو ان انسانوں کے لیے اتارا گیا ہے. تو یہ تو اسی اصول کے اوپر زندگی بسر کر رہے ہیں. تو لیکن اگر ایک ہاؤس ہولڈ میں وہ سچویشن ہو جائے وہاں تو آپ کو حق دے دیا گیا نا, آپ پہلے فیصلہ کر دیں اس کا. اور پہلے فیصلہ نہیں ہوا, ڈیتھ ہو گئی, ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو پھر اس میں ہم ایکسیپشن کر کے نہیں, پھر کون کرے گا؟ پھر باہر کھڑا ہوا تو وہ کر نہیں سکتا نا. اس لیے ہر وقت انسان کو نصیحت کی گئی ہے کہ آپ اپنی وصیت جیسے ہی شعور کو پہنچیں آپ بتا دیں, کیونکہ پھر باہر کھڑا ہو کے میں تو نہیں کر سکتا. پھر تو اگر میرا تو ہاتھ پکڑ لیں گے لوگ, اگر تم کون ہوتے ہو یہ کام کرنے والے. ہم سے بھی اگلی بات مبشر بھائی, اور دوسرا ایک انہوں نے بڑا اچھا سوال چونکہ کیا ہے, اس کو ٹیکل کر لیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جو ایکسیپشنز ہوتی ہیں وہ لا میں بیان نہیں کی جاتی, وہ ہمیشہ اجتہاد سے طے کی جاتی ہیں. ان میں پرنسپل کو سامنے رکھ کے ان کے بارے میں فیصلہ کر لیا جاتا ہے. تو ایکسیپشنز کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ ہر جگہ موجود ہوتی ہیں. یہ ایک جنرل پرنسپل ہے جو بنا دیا جاتا ہے. ہم سب اگلی انہوں نے بات کہی ہے کہ اگر مذہب آج کے دور میں آتا تو کیا یہ عورتوں کو پسند کی شادی کی اجازت اس کو تو دینی پڑتی ہے آج کے دور میں. تو یہ پہلے بتائیے کہ پہلے مذہب نے کہیں روکا تھا؟ یہی سمجھ میں نہیں آتا نا, دیکھیے یعنی وہ اصل میں مولویوں کی کچھ باتیں ہیں جن کو مذہب کی نمائندہ بنا دیا گیا ہے. یعنی مذہب نے تو حق ہی نہیں دیا بلکہ اس حق میں مداخلت کرنے کو جرم بنا دیا. بالکل صحیح ہے, جرم بنا دیا. ہوتے کون ہو تم روکنے والے؟ فیصلہ تو لڑکے اور لڑکی کو کرنا. یعنی یہ تو ہمارے والدین ابھی بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے, مذہب کی یہ بات تو ابھی بھی سننے کے لیے تیار نہیں, آج کی 21ویں صدی میں بھی سننے کے لیے تیار نہیں. تو مذہب نے تو وہ حق دیا کہ یہ فیصلہ ہی ان کا ہے, تم ہوتے کون ایسے مداخلت کرنے والے. صحیح, اصل میں ان کو اتنا پابند کیا کہ آپ دیکھیں آپ کے یہاں یہ ریچول بن گیا ہے کہ 2 آدمی اٹھ کے جاتے ہیں اس موقع کے اوپر بھی لڑکی کے پاس, بتاؤ پہلے بتاؤ تمہارا ارادہ ہے یا نہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ علامتی اظہار ہے اس بات کا کہ فیصلہ یہاں کھڑے ہوئے اماں ابا ان کے پاس نہیں ہے, اس کے پاس. اس لیے یہ کس نے کہا ہے کہ لڑکی کو چوائس کا حق نہیں؟ لڑکی کو بھی ہے, لڑکی کو بھی ہے. عرب عورتیں تو آپ دیکھیں رسول اللہ کے زمانے میں وہ اطمینان سے آگے رسول اللہ کو کہہ دی تھی میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. آج کے زمانے میں کوئی عورت کہے تو میرا خیال ہے الٹا لٹکا دیں گے اس کو ویسے. آج کا معاشرہ یاد بڑا مشہور واقعہ ہے, یعنی کئی مرتبہ ایسا ہو کہ رسول اللہ امبیرس ہوئے ہیں, بھائی میں تو آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. وہ بٹھا لیا, حضور نے بٹھا کے کسی اور سے کہا کہ بھائی کر لو تم سے شادی. اچھا, یہ ہم اپنے معاشرے میں پھنس جاتے ہیں بعض اوقات. ہم سے یہ کہتے ہیں کہ اگر آج کے دور میں مذہب آتا تو کیا غلامی کو برقرار رکھتا؟ غلامی کو کب برقرار رکھا مذہب نے؟ پہلا سوال تو یہ ہے. یعنی غلامی کوئی مذہب نے تو پیدا نہیں کی تھی, ایسے ہی تھا جیسے ہمارے ملک میں چائلڈ لیبر ہے, یعنی ایک مصیبت تھی. تو مذہب نے تو جہاں سے غلامی پیدا ہو رہی تھی آتے ہی پابندی لگا دی اس پر. پہلی جنگ کا موقع آیا تو اعلان کر دیا کہ آئندہ کوئی غلام نہیں بنایا جائے گا, کوئی لونڈی نہیں بنائی جائے گی. یہ سلسلہ ختم ہوا. اب یہ قیدی جو پکڑے جائیں گے یا ان کو فدیہ لے کے آپ چھوڑ دیں گے یا احسان کے طور پر چھوڑ دیں گے. غلامی یہاں سے پیدا ہوتی تھی. تو یہ مذہب نے پابندی لگا دی, اس کا خاتمہ کر دیا. غلام بنایا ہی نہیں جا سکتا کسی کو, وہ تو ختم ہو گیا معاملہ. اصل میں جہاں سے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو موجود غلام تھے ان کے ساتھ کیا کیا جائے.
تو وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اگلے دن مذہب کو انہیں گھروں سے نکلوا دینا چاہیے تھا. یہ بہت بڑا ظلم ہوتا. وہ اس کی مثال دیتے ہیں شراب سے. بھائی شراب جس دن روکی گئی آپ نے مٹکا اٹھایا جا کے نالی میں ڈال دیا. گھروں میں عورتیں تھیں, لولی, لنگڑی, بوڑھی, مرد تھے جن کا کوئی چھت نہیں تھی. تو ان کے لیے ایک بڑا تدریجی گریجول طریقہ اختیار کیا گیا کہ موجود غلاموں کو سوسائٹی میں سیٹل کیا جائے. میں نے اس کی پوری تفصیل بیان کر دی ہے کہ سیٹل کرنے کے لیے طریقہ کیا اختیار کیا گیا. اور سیٹل کرنے کے لیے کئی ضرورتیں تھیں, یعنی سماجی لحاظ سے سیٹل کرنا, معاشرتی مرتبے کے لحاظ سے سیٹل کرنا, ان کو معاشی لحاظ سے سیٹل کرنا. یہ ان کا مسئلہ ہے جو قرآن میں زیر بحث ہے. تو قرآن نے یہ کیا کہ جب تک وہ سیٹل نہیں ہوتے اس وقت تک ان کے پرانے اسٹیٹس کو تبدیل نہ کیا جائے. کیونکہ اگر اگلے دن آپ ایک چیز کر دیں, آپ کہیں جی چائلڈ لیبر آج سے بند ہے, تو کہاں جائیں وہ بچے؟ تو یہ لوگ اس بات کو جانتے نہیں کہ اسے ایک سماجی خرابی جو انسانوں سے متعلق ہے اس کی اصلاح کے لیے طریقہ کیا ہوتا ہے. اس سے عمدہ طریقہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جہاں سے پیدا ہو رہی ہے بند کر دیا, جو موجود ہیں ان سے نمٹنے کے لیے ایک پورا قانون بنانا شروع کر دیا. وہ اخلاقی اصلاح بھی کی, لوگوں کو آزاد کرنے کی تعلیم بھی دی, ان کا سماجی مرتبہ بھی بلند کیا, ان کے ساتھ حسن سلوک کو دین ایمان کا مسئلہ بنا دیا, اور پھر آہستہ آہستہ ان کی آزادی کی راہ کھولنا شروع کر دی. تو ہم سر ایک اگلی بات انہوں نے کی کہ مذہب اگر آج کے دور میں آتا تو آج کل تو ہم مسلمانوں کی معیشت کا انحصار ہی غیر مسلموں کے IMF اور ان کے اداروں پر ہے, تو کیا تب بھی ہم لوگ ان کے اوپر کوئی جزیہ لگانے کی پوزیشن میں ہوتے جو ہمارا مذہب غیر مسلموں پہ جزیے کی بات کرتا ہے؟ نہیں, مذہب غیر مسلموں پہ جزیے کی بات نہیں کرتا, نہ غیر مسلموں کے ساتھ ہمارے تعلق کی یہ نوعیت ہے. آج کل کے جو ضابطے قوانین ہیں ان کے لحاظ سے معاملہ کیجئے. مذہب تو آپ کو تعلیم دے گا کہ آپ سب انسانوں کو انسان سمجھیے, آدم کی اولاد سمجھیے. یہ اعلان ہے جس کے اوپر رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی آخری تقریر کر کے ختم کیا ہے. کسی گورے کو کالے پر, کسی کالے کو گورے پر, کسی حبشی کو کسی عربی پر کسی قسم کی کوئی فضیلت نہیں ہے. سب انسان برابر ہیں, تم سب آدم کی اولاد ہو. تو وہ مسلم ہیں, غیر مسلم ہیں, سب کے لیے ایک یکساں آزادی اور حریت کی تعلیم دے دی گئی ان کو. تو اس کا کوئی جزیہ وزیے کا تعلق جو ہے وہ غیر مسلموں کے ساتھ نہیں ہے. غیر مسلموں سے آپ جس طرح دنیا کے اندر معاملات ہوتے ہیں کریں, کسی قسم کی پابندی نہیں. یہ جزیہ اصل میں وہ سزا ہے جو رسول کے منکروں کو دی گئی, جس کا کوئی تعلق غیر مسلموں سے نہیں. تو یہ ایک غلط فہمی ہے, اس کو دور کرنا چاہیے. ہم سبھی کہتے ہیں کہ اگر آج مطلب رسول آتے تو مسئلہ کشمیر وغیرہ جو آج کے دنیا کے بڑے اہم مسائل ہیں تو وہ کیسے حل کرتے ہیں؟ اس کا جواب میں ابتدا میں دے چکا. یہ مذہب کا موضوع ہی نہیں, اس کا موضوع وہی ہے کہ آپ کو آخرت میں کامیاب ہونا ہے, آپ کو خدا سے ملاقات کرنی ہے, اس ملاقات کے لیے اخلاقی پاکیزگی حاصل کرنی ہے. یہ اخلاقی پاکیزگی ہے جس کی وجہ سے جہاں آپ کو غلط فہمی پیش ہو سکتی ہے وہاں اللہ رہنمائی فرماتے ہیں. جیسے ہم نے میراث کی مثال دی, بس سارا قانون اصل میں وہاں سے آپریٹ کرتا ہے. اور چونکہ میرا اپنے پروردگار کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا ہے تو میں غلطی کرتا ہوں اگر, تو اس میں میرا رب مجھ سے ناراض ہوتا ہے. کوئی سزا اگر مجھے دلوانی ہے تو وہ بھی اصل میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی بنیاد پر مجھے دی جاتی ہے. یہ ایک اور ریلیشن ہے, اس سے مسئلہ کشمیر سے کوئی تعلق نہیں. مسئلہ کشمیر جو ہے وہ ہم نے اپنی بے عقلی سے بگاڑا ہے, کل عقل مندی اختیار کریں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. صحیح. تو ہم سب آخری چیز یہ انہوں نے کہا ہے کہ جو مذہب ہے وہ جو یہ جو نئے دور کے سوالات ہیں, مثلا وہ کہتے ہیں کہ آج ابھی پرسوں ہی کی بات ہے, کہتے ہیں مریخ پہ پہنچ گئے ہیں, تو کل انسان مریخ پہ آباد ہو گیا تو یہ جدید عہد کا مسئلہ ہے کہ وہ قبلہ روح ہو کے نماز پڑھنی ہے, تو قبلہ کہاں ڈھونڈے گا؟ مذہب کے پاس تو اس کا کوئی جواب نہیں. جواب ہے اس کا. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی وہاں پہ مصر میں, تو اس وقت بنی اسرائیل اس پوزیشن میں نہیں تھے, نہ یہ مسئلہ چھیڑنے کی ضرورت تھی کہ اب قبلے کی طرف نماز پڑھنے کا کیا کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پیغمبر ہے نا, تو ان کے گھر کو مسجد بنا کے اسی کو قبلہ بنا کے نماز پڑھنا شروع کر, یعنی مارسی میں قبلہ بن جائے. تو جو پہلا آدمی جائے گا اسی کے گھر کو قبلہ بنائے گا, نماز پڑھیں گے انشاءاللہ, کوئی فکر کی بات نہیں. چلے ہم سب آخری چیز جو ہے اس یعنی یہ تعلیم دی گئی کہ قبلہ اصل چیز نہیں, قبلہ تو ڈسپلن پیدا کرنے کے لیے ایک مقرر کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب کہ بیت اللہ موجود تھا اس وقت بھی اس مسئلے کو یہ اہمیت نہیں دی, کہا ہے کہ اپنے گھروں کو قبلہ قرار دے کے نماز کا اہتمام شروع کراؤ. ٹھیک. یہ وہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ جس سے کوئی پرابلم پیدا ہو. نماز پڑھتے وقت ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اگر جماعت سے نماز پڑھنی ہے تو کسی ایک طرف رخ کرنا پڑے گا نا. تو قبلہ کیا ہے؟ رخ کا تعین.
اگر میں ادھر منہ کر رہا ہوں آپ ادھر منہ کر لیں تو جماعت ہو نہیں سکتی. تو با جماعت نماز پڑھنے کے لیے کوئی ایک نشان قبلہ کا مطلب کیا؟ کوئی ایک نشان مقرر کرنا ہے. تو اب دنیا میں ہمارے لیے بیت الحرام کو مقرر کر دیا. بنی اسرائیل کے لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن میں ہے سورہ یونس میں موسیٰ اور ہارون کے گھر جو ہیں ان کو قبلہ قرار دے رہا ہوں. ٹھیک ڈسپلن پیدا ہو گیا بس. اگر وہاں بحث چھیڑ دی جاتی تو پہلے تو بنی اسرائیل کے ساتھ 15 سال اسی میں بسر ہو جاتے ہیں کہ وہ بنی اسماعیل کے ہم موئی کیوں کریں. یہ مذہب کا موضوع نہیں ہے. ہم سب آخر میں یہ بتائیے گا کہ یہ جو اشکالات پیدا ہوتے ہیں آپ نے ان میں سے ان کا جواب بھی دیا, اس کے پیدا ہونے کی کیا وجہ ہے, اور ایک آدمی ایک جدید پڑھے لکھے آدمی کو کیا کرنا چاہیے جب اس کے ذہن میں مطلب مذہب کی باتیں تو ہر طرف سے سن رہا ہے, اس کو یہ انفارمیشن پہنچ رہی ہے, تو وہ کیسے اس کو ویریفائی کرے, کیسے ان کے جوابات ڈھونڈے, وہ کیا طریقہ ہے جس سے آپ ان جوابات تک پہنچے ہیں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا جو بہت بڑا احسان ہوا ہے, یعنی یہ ایک مشکل چیز ہے نا کہ آپ کو مذہبی لوگ ملتے ہیں دنیا میں, پادری ہوں گے, مولوی ہوں گے, پنڈت ہوں گے, برہمن ہوں گے, وہ مذہب بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اگر مبشر زیدی ہمارے بھائی ہوں, میں ہوں, آپ ہوں, جب وہ مذہب بیان کریں گے تو بڑے سوالات پیدا ہو جائیں گے جیسے ان کے ذہن میں پیدا ہو گئے. اب یہ جتنے سوالات آپ نے کیے ہیں یہ اصل میں مذہب کو غلط طریقے سے بیان کرنے والوں کی وجہ سے پیدا ہو گئے ہیں. ایسا ہی ہے نا, یعنی جو لوگ مذہب بیان کر رہے ہیں وہ کوئی مولوی ہو سکتا ہے, کوئی مسجد کا خطیب ہو سکتا ہے, کوئی رائٹر ہو سکتا ہے, کوئی برہمن ہو سکتا ہے, کوئی پادری ہو سکتا ہے, پیدا کر دیا نا اس نے. تو کسی کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ پھر فیصلہ کیسے کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اپنی آخری کتاب اتار کے اس کی حفاظت کے لیے غیر معمولی اہتمام کر دیا. تو ہمارے بھائی کو بھی اللہ کی کتاب کے پاس چلے جانا چاہیے. وہ تو عربی میں ہم سب اس کے تراجم تو علماء اس کے اوپر لوگ کام کر رہے ہیں. اگر کوئی مشکل پیش آئے گی تو ہر دور میں ایسے اہل علم موجود ہوتے ہیں. اگر آپ کو کسی اور علم کو پڑھنے میں مشکل پیش آ جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کے ماہرین کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں. ایک سے اطمینان نہیں ہوتا دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں. تو یہ جو سارا زور لگا کے جو مرتب کیے گئے ہیں سوالات وہ کیا ہیں 5 یا 7؟ تو اللہ کی کتاب سے پوچھ لی جائے. اللہ کی کتاب, اسی لیے دیکھیے اللہ کی کتاب نے اس کے اوپر تبصرہ کیا ہے. اس بات پر یہ کہا ہے کہ کان الناس امۃ واحدہ, لوگوں کے ہاں کوئی مذہبی اختلاف نہیں تھا. قرآن مجید کہتا ہے لوگوں میں کوئی مذہبی اختلاف نہیں تھا. میں نے جب دنیا کی ابتدا کی تو مذہب کے بارے میں لوگ واضح تھے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اختلافات پیدا ہو گئے. ایک مولوی صاحب نے یہ کہہ دیا, دوسرے برہمن نے یہ کہہ دیا, تیسرے پادری نے وہ کہہ دیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر بعث اللہ النبیین, تو میں نے پھر نبیوں کا سلسلہ جاری کیا تاکہ معاملات کو درست کر دیا جائے. وہ آ کے کیا کرتے تھے؟ مبشرین و منذرین, آ کے قانون دینے یا لوگوں کے سیاسی معاملات کی اصلاح کرنے یا مسئلہ کشمیر حل کرنے کی جد و جہد نہیں کرتے تھے. وہ لوگوں کو بشارت دیتے تھے کہ موت کے بعد کیا پیش آنے والا ہے, خبردار کرتے تھے کہ کہیں وہاں ناکام نہ ہو جانا. تو بیان کیا کہ ان کا مشن کیا تھا. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ, اور ان کے ساتھ میں نے کتاب نازل کی. کس لیے نازل کی؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ, یہ جو مولوی لوگ اختلافات پیدا کر رہے ہیں تاکہ ان کا فیصلہ ہو جائے. تو آپ اللہ کی کتاب کھولیں, فیصلہ کر لیں. تو میں نے بھی یہ گھر میں بیٹھ کے فیصلہ نہیں کیا, اللہ کی کتاب کھول کے وہ فیصلہ بتا دیا. اللہ کی کتاب کھولنے کے لیے آپ کہیں گے کہ اچھا تم نے اللہ کی کتاب کھولی باقی نہیں کھولتے. اس کی ایک شرط ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے پہلے سے موجود تعصبات کو دروازے پر رکھ کر قرآن کی بارگاہ میں داخل ہو جائیں. فیصلہ لینے جائیں نا, آپ تو فیصلہ اس کو دینے جاتے ہیں. چلے جائیں, اس کے بعد ٹھیک فیصلہ مل جائے گا. خان صاحب, ہم آپ سے مبشر زئی صاحب کے جو اشکالات سوالات ہیں ان پر آپ کی رائے جان رہے تھے. بہت شکریہ آپ کے. میں اس موقع کے اوپر آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور مبشر زیدی صاحب ہمارے جو بھائی ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. یعنی انہوں نے ایک بڑا احسان فرمایا ہے کہ ان لوگوں کو زبان دی ہے جن کے ہاں یہ سوالات موجود ہیں. اور میرے نزدیک ان کے ساتھ ہمیں تبادلہ خیالات کرنا چاہیے. ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ ہو سکتا ہے کہ میں نے جو ابھی باتیں کی ہیں ان میں سے کوئی چیز ان کے لیے پھر قابل اطمینان نہ ہو, پھر سوال کریں. وہ آئیں, بیٹھیں, سمجھیں, 10 مرتبہ آئیں. یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے ساتھ مکالمہ کریں, اور میں ان کو اطمینان دلاتا ہوں کہ وہ سچے طالب علم ہیں. اگر وہ سچے طالب علم کی حیثیت سے جاننا چاہیں گے تو ہر حقیقت ان پر کھل جائے گی. بہت شکریہ صاحب.